سوچو، یہ دنیا جسے ہم سب کچھ سمجھ رہے ہیں، یہ عالم جس میں ہم ہنس رہے ہیں، رو رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، ایک دن اللہ کے ایک حکم سے ختم ہو جائے گا۔ جب قیامت کی ساری چھوٹی اور بڑی نشانیاں پوری ہو چکی ہوں گی، تب رب العالم کا حکم آئے گا اور اس لمحے سے قیامت شروع ہو جائے گی۔ سور کا پھونکنا۔ اس وقت ایک عظیم فرشتہ حضرت اسرافیل علیہ السلام، جن کے ہاتھ میں ایک بڑا سا سور سینگ ہوگا، جب سے پیدا ہوئے ہیں، سور اپنے ہونٹوں پر لگائے صرف اللہ کے اشارے کا انتظار، اور جب اللہ کا حکم آئے گا، پھونک دو۔ اسرافیل علیہ السلام سور پھونک دیں گے اور ایک آواز پوری کائنات کو چیر کر رکھ دے گی۔ پرندے ہوا سے گر پڑیں گے، جانور مر جائیں گے، انسان گر کر خاموش ہو جائیں گے، فرشتے بے ہوش ہو جائیں گے، پہاڑ روئی کی طرح اڑنے لگیں گے، سمندر آگ بن جائیں گے، آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح لال ہو جائے گا، سورج اور چاند بے نور ہو جائیں گے، ستارے ٹوٹ کر بکھر جائیں گے، اور جو بھی زندہ ہوگا سب مر جائے گا، یہاں تک کہ خود اسرافیل علیہ السلام بھی، اور صرف ایک ذات باقی رہے گی، اللہ۔ اللہ فرمائے گا، آج بادشاہی کس کی ہے؟ آج بادشاہی کس کی ہے؟ کوئی جواب نہیں۔ پھر خود فرمائے گا، آج بادشاہی صرف اللہ واحد القہار کی ہے۔ دوسرا سور، قبروں سے اٹھنا۔ 40 سال بعد اللہ اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کریں گے، اور پھر حکم ہوگا، دوبارہ پھونکو۔ اور جیسے ہی سور کی دوسری آواز گونجے گی، قبریں پھٹ جائیں گی، جو مٹی بن چکے تھے، جو پانی میں ڈوب گئے تھے، جو ہوا میں اڑ چکے تھے، سب زندہ ہوں گے۔ سب سے پہلے جو قبر سے نکلیں گے ہمارے آقا نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پھر باقی انبیاء، پھر پوری انسانیت۔ کوئی اندھا ہوگا، کوئی گونگا، کوئی بہرا، اور ہر انسان اس حال میں اٹھایا جائے گا جس حال میں مرا تھا۔ میدان حشر۔ فرشتے سب کو پکڑ کر میدان حشر کی طرف لے جائیں گے۔ وہاں سورج صرف 1 میل پر ہوگا، پسینہ لوگوں کے منہ تک آئے گا، کچھ لوگ نور میں ہوں گے، کچھ پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر کر کہیں گے، یا اللہ، میری امت، میری امت۔ اللہ فرمائے گا، تمہاری شفاعت قبول ہے۔ پھر پل صراط لگے گا، بالوں سے زیادہ پتلا، تلوار سے زیادہ تیز، نیچے جہنم کی آگ، لوگ اپنے اپنے نور کے ساتھ گزریں گے، کوئی بجلی کی طرح، کوئی گھوڑے کی طرح، کوئی گھٹنوں کے بل۔ جس کا نور کم ہوگا وہ گرنے کے قریب ہوگا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہوں گے، یا رب، میری امت کو بچا لے۔ جہنم اور شفاعت۔ کچھ مسلمان گنہگار جہنم میں گر جائیں گے، وہاں وہ پکاریں گے، یا محمد۔ جبریل جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جا کر اللہ سے اپنی امت کے لیے معاف کروائیں گے۔ اللہ فرمائے گا، جاؤ جسے چاہو نکال لو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے اور مومنین لوگوں کو جہنم سے نکالتے رہیں گے، یہاں تک کہ جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا بھی ایمان ہوگا وہ بھی نکال لیا جائے گا۔ آخری رحمت۔ اللہ اپنے ہاتھوں سے جہنم سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ نکالیں گے، انہیں نہر حیات میں ڈالا جائے گا، ان کے جسم نئے ہو جائیں گے اور سب جنت میں چلے جائیں گے۔ اگر ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو گئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بچ گئے تو سمجھو سب کچھ جیت لیا۔ آمین۔ اللہ جی، 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 اللہ جی،
اللہ جی 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 اللہ जि 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 اللہ जि
اللہ جی 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 اللہ جी اللہ جی 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 اللہ جी اللہ جی 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 اللہ جी اللہ جی 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 اللہ جी اللہ جی 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 اللہ جی